السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار عابد حسین صاحب۔ عابد حسین صاحب السلام علیکم۔ عابد صاحب، یہ جو 27ویں ترمیم، اس میں کوئی قومی مفاد بھی نظر آ رہا ہے یا ایک بڑا جو ہے یہ بحث ہو رہی ہے ہر سطح پہ کہ یہ جو ہے صرف حکومتی لوگوں کے مفاد میں ہے؟ ایک آرمی کے بارے میں جو ہے ٹھیک ہے کہ وہ جناب انہوں نے بہت اچھا کیا ہے اور سب نے سراہا ہے اس کو، قوم نے، جو ہم نے بھارت کو جس مقام پہ ہم لے گئے اور شکست دی ہے۔ تو اس میں اگر یہ 140A جو ہے یہ شامل ہو جاتی اور ایم کیو ایم کی لاج بھی رکھ لی جاتی، جو مسلسل جو ہے حکومت کی حمایت میں ہے اور اپنے آپ کو جو ہے اپنی عوام کے سامنے وہ پیش نہیں کر پا رہی ہے کہ وہ ایک نکاتی ایجنڈے پر بھی عمل درآمد کرانے میں ناکام ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاہد صاحب۔ دیکھیے، 27ویں آئینی ترمیم جو ہے، یہ ابھی جو آپ نے اس کی بات کی کہ قومی مفاد میں ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس حد تک ہے، تو میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا کہ جو حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی قومی مفاد میں ہے، تو ظاہر ہے ہمیں اس پر یقین کر لینا چاہیے کہ قوم کے مفاد میں ہے۔ لیکن میں اب یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کی جو تجویز تھی اور جو بلدیات کی نظام کی وہ جو چاہتے ہیں تقسیم نچلی سطح تک، اس شک کو یا اس ترمیم کو شامل نہ کر کے عوامی مفاد کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یعنی کہیں پہ کوئی ایسی چیز ایڈریس نہیں کی گئی جہاں پر ہم یہ کہیں کہ اس ترمیم کی وجہ سے کوئی مہنگائی پہ فرق پڑ جائے گا، کوئی تعلیم کے اوپر کوئی بہت بڑا کوئی بجٹ جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا، کیونکہ تعلیم اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ملک کا، اور صحت کے لیے کوئی بات ہوگی۔ یعنی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جو کسی شعبے کو یا کسی محکمے کو آگے کر رہی ہو۔ ہاں، البتہ آپ اس میں دیکھ لیں کہ صدر مملکت کے لیے بہت ساری آسانیاں دی گئی ہیں، اور فیلڈ مارشل صاحب کے لیے ہے کہ ان کو بھی ایک ایکسٹینشن اور اس میں جو ایک تحفظ دیا گیا ہے۔ اس بات کا ضرور جواب دیں شہباز شریف صاحب کہ کراچی کے لوگوں کے لیے، چاہے ایم کیو ایم کسی بھی شکل میں اس وقت موجود ہے، اگر وہ کراچی کا مقدمہ لے کر گئے تھے تو کراچی کے مقدمے کو اہمیت کیوں نہیں دی گئی؟ یہ ایک سوال بنتا ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم نے جس طرح کہا کہ کھل کے کہہ دیا اب انہوں نے کہ میں بلاول بھٹو صاحب کو راضی کروں گا، اس کا مقصد بلاول بھٹو زرداری اس میں رکاوٹ ہے، اور رکاوٹ کی وجہ بھی کیا ہے؟ سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب پوری پارٹی کی پالیسی جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کی ہے، تو یہ تو عوامی ریلیف کا ایجنڈا ہے، یہ ایم کیو ایم کا ایجنڈا سمجھ کے اس کو کیوں مسترد کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، مسئلہ وہی ہے کہ اس تجویز کو لے جانے والی چونکہ ایم کیو ایم ہے، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی کی ظاہر نمائندہ جماعت ہے، تو وہ جو ایک ضد ہے پیپلز پارٹی کی کراچی کے حوالے سے، وہ شاید اب تک تو ہم اس کو فنڈز کے رونے پر اس کو دیکھ رہے تھے، کراچی کی ترقی یا کراچی کو کھنڈر بننے سے دیکھ رہے تھے، کراچی کو بالکل ہر وقت جگہ سے کھداوا ہونے سے دیکھ رہے تھے۔ اب ہمیں اس آئینی ترمیم کو رد کرنے سے، جو پروپوزل تھا مصطفیٰ کمال صاحب کا، اس کو رد کرنے سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی جو ضد ہے وہ وہاں پر بھی قائم رکھی ہے، قومی سطح پر بھی۔ عابد صاحب، جو اس وقت دیکھا جائے سندھ میں بلدیاتی نظام اس وقت سندھ میں ہی ہے، اور سندھ میں تمام کے تمام جو ہے وہ جو ہے صورتحال، میئر اور چیئرمین جتنے بھی ہیں سب پیپلز پارٹی کے ہیں، تو ایم کیو ایم کا تو اس وقت کوئی ایک کونسلر بھی نہیں ہے پورے سندھ میں کہیں، نہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے۔ تو اگر ایسے موقع پہ اگر ایم کیو حمایت کر رہی ہے، اس چیز کو لانا چاہ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ عوامی فلاح کا ایک ایجنڈا ہے جس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن مایوسی جو ہے پیپلز پارٹی جیسی جماعت سے جو ہے کہ اپنے دور میں وہ جو ہے ان کو اب بھی یہ خطرات ہیں کہ آنے والے وقت میں ایم کیو ایم کے ہاتھ میں یہ اقتدار چلا جائے گا۔ دیکھیے، مجھے جو لگ رہا ہے، جو میری ذاتی رائے ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ میرے خیال سے 27ویں آئینی ترمیم لانے سے پہلے کچھ چیزیں سیٹ کر لی گئی تھیں، اور ایک ایجنڈا تھا اس کا باقاعدہ، اور اس ایجنڈے میں شاید یہ بات طے کر لی گئی تھی کہ ان پوائنٹس کے علاوہ کسی پوائنٹ پر بات نہیں ہوگی۔ ایک بالکل فیصلہ کن بات پہلے طے کی گئی ہے، اس کے بعد اس کو فورم پہ لایا گیا ہے، اور اس کے بعد قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے اس کو پاس کرایا گیا ہے۔ اب آپ کو نظر رکھنی ہے 28ویں ترمیم پہ، جو چیز ہونی تھی، جو فیصلے ہونے تھے، جن جگہوں سے ہونے تھے،
جن حلقوں نے کرنے تھے اپنے فیصلے کر لیے. اب آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا کہ کیا ایم کیو ایم اس کو فالو اپ میں آگے صحیح معنوں میں پرسو کر پاتی ہے یا نہیں. اس لیے کہ اس وقت ایک اخلاقی دباؤ ایم کیو ایم پر بہت زیادہ ہو چکا ہے. آسیہ اسحاق نے جو ہے بہت جذباتی اور بلکہ اپنے جذبات کا کھل کے اظہار کیا کہ وہ اس کے حق میں نہیں ہے، یہ غلط ہو رہا ہے جو ہے نا، لیکن ان کی مجبوری ہے کہ کیونکہ پارٹی سے پالیسی کے نہیں، لیکن انفرادی انہوں نے اپنی رائے جو دی. تو عابد صاحب جب ججوں نے استعفے دے دیے تو ایم کیو ایم کا کوئی ذرا سا بھی کسی بھی طرف سے جو ہے کوئی ایسا رد عمل دباؤ وہ دیکھنے میں نہیں آیا نا. تو کراچی کو تو مایوسی ہوئی. ایک زمانہ تھا کہ جب ان کے قائد تھے الطاف حسین صاحب تو لوگ جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ 9-0 آیا کرتی تھیں. اب یہ چل کے خود جو ہے وزیر اعظم سے ملاقات کرنے گئے ہیں 27ویں ترمیم سے پہلے، یہ اسلام آباد میں یہ گئے ہیں مذاکرات کرنے. تو کمزوری یہیں سے نہیں ظاہر ہو رہی کہ قیادت کا فقدان ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم وہ ایم کیو ایم تو نہیں ہے نا جو پہلے ایم کیو ایم تھی. وہ ایم کیو ایم جو تھی وہ اسٹریٹ پاور کے ساتھ ایک ایم کیو ایم تھی، اور جو ووٹ کی پاور تھی اس کے ساتھ ایک ایم کیو ایم تھی. اس وقت جو الیکشن ہوئے تھے اور جو نتائج سامنے آئے تھے اس کے نتیجے میں جو ایم کیو ایم سامنے آئی ہے وہ ایم کیو ایم یہی کر سکتی ہے. اور اگر یہ اس وقت ایم کیو ایم اتنا بھی کر رہی ہے تو میرے خیال سے بہت غنیمت ہے کہ اگر اس کو اتنی جگہ ملی ہوئی ہے، اسپیس ملا ہوا ہے. اور بقول جو ایم کیو ایم کی جو موجودہ قیادت ہے ان کا کہنا یہ ہے، مختلف فورمز پہ جب ان سے بات ہوتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم اگر اس اسپیس کو بھی چھوڑ دیں گے، اگر ہم یہاں پہ بھی جا کے نمائندگی نہیں کریں گے تو پھر کراچی کے لیے بات کون کرے گا. تو وہ آپ کے سامنے اس وقت کہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے امید ہے کہ کراچی کے لیے کوئی کام کر رہی ہے وہ. اب اگر کراچی کے لیے وہ کام نہیں کر رہی تو کچھ نہ کچھ نمائندے تو وہاں موجود ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ان کی اس معاملے میں یا کسی معاملے میں نہیں سنی جا رہی. تو اس کی وجہ وہی ہے کہ ایم کیو ایم کے پیچھے جو وہ والی ایک قوت ہوتی تھی پہلے اسٹریٹ پاور کی، وہ اب نہیں ہے. اب اگر آج 26ویں ترمیم کی شکل میں 73 کا آئین دوبارہ تبدیل ہو رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کتنا پیچھے ہٹی ہے؟ جب پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی اتنی بڑی پارٹی ہو کر 27ویں ترمیم میں، تو ایم کیو ایم کیوں نہیں پیچھے ہٹے گی؟ کیا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اگر آپس میں، دیکھیں سندھ میں یہ دو بڑی جماعتیں ہیں، اگر آپ دیکھیں ایک اپوزیشن ہوتی ہے ایک حکومت ہوتی ہے، بعض دفعہ دونوں ہی حکومت میں ہوتے ہیں. تو اگر یہ بیٹھ کے اسی سطح پہ اگر اپنے معاملات طے کر لیں بجائے کہ سندھ میں اور کراچی کے فیصلے سندھ حکومت کے بجائے اگر وفاقی حکومت سے یہ کروائیں تو یہ مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آپ دیکھیں ایک میئر نے کراچی کے کام روک دیے جو وفاق سے یہ لے کر آئے ہیں، بیٹھ کے اگر یہ بات اسی میئر سے کر لیں تو اس میں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ماضی میں جب پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں معاہدہ ہوتا رہا ہے تو ایک سیاسی تجزیے جو تھے وہ یہی تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا معاہدہ نیچرل ہے، اس لیے کہ دونوں سندھ کی جماعتیں ہیں اور دونوں کا سروائیول یہیں پر ہے. اور اگر کراچی ترقی کرے گا تو ظاہر ہے پورا ملک ترقی کرے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کو آپس کی غلط فہمیاں بدگمانیاں دور کر کے اس صوبے کو آگے لے جانا چاہیے. ایم کیو ایم کو پورے سندھ کو اپنا صوبہ سمجھنا چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پورے کراچی کو اپنے صوبے کا وہ حصہ سمجھنا چاہیے کہ جس کی ترقی صوبے کی ترقی ہے اور جس کی ترقی ملک کی ترقی ہے. اگر 28ویں ترمیم میں یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جب یہ وزیر اعظم کے پاس جا کے وفاق میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہ اس کو اگر یہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور پیپلز پارٹی سے مل کے بیٹھ کے آگے لے جاتے تو شاید یہ بھی منظور ہو جاتی. کیونکہ آپ کے اختلافات اچھی، لیکن قومی مفاد میں جس طرح آپ نے یہ فیصلے کیے ہیں 27ویں ترمیم کی ہے تو مل جل کے کی ہے نا آپ نے. تو مل جل کے یہ جو ہے 140A والی بھی جو ہے ہو سکتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی سے ہی بات کرنا پڑے گی آپ کو. اس کا اندازہ آپ کو بھی ہو جانا چاہیے. عابد حسین صاحب آپ کا تجزیہ ماشاءاللہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ صبر کریں ایم کیو ایم کی طرح، بہت اچھا ہے. ہم صبر کریں گے، صبر کی تلقین کریں گے، اور صبر ہی کر رہے ہیں کراچی والوں. شاید ان کی قسمت میں ہی اب صبر لکھا ہے. مزید صبر کریں. مزید صبر. بہت شکریہ.